اوپر دین کی بنیاد پڑتی ہے۔ ہر بات پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا۔ یہ ہمارے خاص کر بزرگوں کی بڑی عادت ہے، بزرگوں کی، یہ جو اور دوسرے ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کی بڑی عادت ہے، ہر بات کو کہتے ہیں حضور نے فرمایا۔ نہیں، جب تک آپ کو 100% یقین نہیں ہے کہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اس وقت تک آپ یہ بات آپ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے بھی میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی ہے، یعنی ایسے ہی کہہ دیا کہ حضور نے فرمایا ہے اور آپ نے فرمایا نہیں ہے، تو فرمایا وہ شخص فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حتیٰ کہ امام سیوطی یہاں پہ یہ بھی نہیں فرمایا جان بوجھ کے، نہیں، مطلقاً فرمایا، جان بوجھ کے شرط نہیں لگائی، حتیٰ کہ فرمایا کہ جو بغیر علم کے بھی یہ بات کر دے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور آپ نے یہ بات نہ فرمائی ہو، وہ شخص بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ امام سیوطی، امام حاکم کہتے ہیں کہ اہل سنت کے ہاں اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کر لے، گناہ کبیرہ مثلا نماز چھوڑ دے، زکوٰۃ نہ دے، یہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، والدین کی نافرمانی کر لے، کسی بھی گناہ کبیرہ پہ ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، یعنی اگر کسی شخص سے گناہ کبیرہ صادر ہو جائے تو وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ کر لے تو اہل سنت کے ہاں بھی وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ معلوم ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ امام سیوطی، امام حاکم نے فرمایا اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ وہ گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے اور آپ نے وہ بات نہ کہی ہو، صرف اور صرف اس بات کے منسوب کرنے کی وجہ سے وہ شخص دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ، کتنا بڑا گناہ ہے۔ کبھی نہ کہیں کہ حضور نے فرمایا، ہاں اگر آپ کو یقین ہے تب کہیں، اگر نہیں یقین ہے تو کہیں ہم نے سنا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، کسی عالم سے پوچھ لیں۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے زمانے کے بارے میں خبر دی ہے، آج کے زمانے کے بارے میں۔ اگر ہم کتاب الفتن کو پڑھیں نا، کتاب الفتن کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک کیا ہونے والا ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نبوت سب پہ ظاہر ہو جاتی ہے، روز روشنی کی طرح، سورج کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ حقیقتاً نبی تھے، نبی ہیں اور نبی رہیں گے قیامت تک۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تمہارے پاس جھوٹے دجال لوگ آئیں گے، جھوٹے دجال لوگ آئیں گے۔ یہ جھوٹے دجال لوگ آپ نے کس کو فرمایا؟ عام لوگوں کو نہیں فرمایا۔ یہ صفات ان میں پائی جاتی ہے جو ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، یا پھر ان لوگوں پہ پائی جاتی ہے جن سے کوئی بھی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، جائز نہیں ہے، بغیر تحقیق کے۔ فرمایا تمہارے پاس جھوٹے دجال لوگ آئیں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ دجال لوگوں کی علامت کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ممبروں پہ بیٹھ کر یا لوگوں میں ایسی باتیں بیان کریں گے، ایسی احادیثیں بیان کریں گے جو پہلے تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنی ہوں گی، اور جھوٹے اور دجال لوگ ہوں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اس وقت کرنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان لوگوں کی مجلس میں نہیں جانا۔ اگر پتہ چل جائے کہ یہ شخص جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے، جھوٹے واقعات بیان کرتا ہے، تو فرمایا ان لوگوں کی مجلس میں نہیں جانا۔ اتنا نہیں، فرمایا اگر وہ تمہارے قریب آنا چاہیں، تمہاری مجلس میں آنا چاہیں تو ان کو دور کر دو اپنی مجلس سے۔ اتنا بھی نہیں، اگر وہ تمہاری مجلس میں آ جاتے ہیں، تم دور نہیں کر پاتے، تو فرمایا پھر تم خود کو ان سے دور کر لو، خود دور ہو جاؤ ان سے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کہیں یہ لوگ تمہیں دین میں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، دین سے دور نہ کر دیں، گمراہ نہ کر دیں، اختلاف میں نہ ڈال دیں۔ آج آپ دیکھ لیں کتنی تقریریں کرنے والے جھوٹے واقعات بیان ہوتے ہیں، بعد میں ایک عالم شخص کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ واقعہ صحیح ہے، تو سننے والا کہتا ہے ہم نے اتنے بڑے عالم سے سنا۔
اتنے بڑے عالم کی دلیل بات دلیل نہیں ہے، دلیل اس وقت ہے جب وہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے یہ واقعہ۔ میرے آقا نے فرمایا یہ جھوٹے دجال لوگ آئیں گے جو ایسی باتیں سنائیں گے جو نہ آپ نے کبھی سنی ہوں گی نہ آپ کے آباء و اجداد نے کبھی سنی ہوگی، اور فرمایا ان کو اپنے آپ سے دور رکھنا، اگر اپنے آپ سے دور نہ رکھ پاؤ تو خود کو ان سے دور کر لینا، ان کی مجلس سے دور ہو جانا۔ یہ ایسا گناہ ہے، یہ میں نے اکثر سنا ہے، ہر شخص یہ حضور نے فرمایا ہے۔ یہ جو حضور نے فرمایا یہ کوئی عام سا جملہ ہے؟ یہ عام سا جملہ ہے؟ حضور نے فرمایا مطلب آپ نے وہ بات دین بنا دی، آپ نے اس چیز کو دین کا مسئلہ بنا دیا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کائنات میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو فرمائے دین بن جائے سوائے مصطفیٰ کی ذات کے۔ ان کی طرف جو بات منسوب ہو گئی وہ دین ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میری طرف کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے منسوب نہ کرو، اگر کر دو گے تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو پھر اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لو۔ اللہ کے لیے یہ عام سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، حتیٰ کہ یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں پوری تحقیق کے بعد آقا کریم علیہ السلام کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے۔ آخری مسئلہ سننے چھوٹا سا، بعض احباب کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کب اٹھانے ہیں۔ کیا تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ اٹھانے ہیں، یا ہاتھ اٹھانے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنی ہے، یا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ اٹھانے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائیں، اس طرح ہاتھ اٹھا کے، بعض دوسرے ایک مسلک کے میں نے کلپ سنا وہ مذاق کر رہے تھے، حالانکہ سٹیج رسول پہ بیٹھ کے دوسرے مسئلوں کا مذاق اڑانا اور ایک عام شخص کے فعل کو دیکھ کر علماء کا مذاق اڑانا، وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی عالم بندے کو ایسے کرتے ہوئے؟ ایک عام شخص ہوگا جس کو مسئلہ معلوم نہیں، اور جس کو مسئلہ معلوم نہیں اس کو بنیاد بنا کر سٹیج رسول پہ بیٹھ کر پھر گالیاں نکالتے ہیں دوسرے مسلک والوں کو، حالانکہ وہ بات غلط کر رہے ہیں۔ کبھی بھی عالم شخص ایسا نہیں کرتا۔ تو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ صحیح ہے، پہلے ہاتھ اٹھائیں تکبیر تحریمہ سے پہلے، ایسے سیدھے ہاتھ رکھیں، یا یہاں پہ لگا لیں، فقہا کہتے ہیں کہ اس میں وسعت ہے، یا یہاں پہ لگا لیں یا ایسے کر لیں، جو بھی ہے، لیکن ہاتھ سیدھے رکھنے ہیں، جتنی آپ کی طاقت ہے سیدھے رکھ سکتے ہیں، بالکل اس طرح تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح نہ کریں یا اس طرح نہ کریں، یہ بعض لوگ آتے ہیں اس طرح کر لیتے ہیں۔ تو پہلے ہاتھ اٹھا کے کانوں کی لوگ کے ساتھ لگانے ہیں، اس طرح لگا کے پھر آپ نے کہنا اللہ اکبر، ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد ہاتھ باندھ لینا، یعنی پہلے ہاتھ اٹھا کے کانوں کی لوگ کو لگا کے پھر تکبیر کہنی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔